السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے، میرا دوست ہے بہت زیادہ تھوڑا ضد مدار اور یہ بحث کرنے والا کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نیاز فاتحہ ایک دم غلط نہیں ہے وہ، اور نیاز فاتحہ کہیں لکھا ہوا نہیں کرنا چاہیے، تو بتائیں ہم کو حدیث سے اس سے ایسے ثابت ہے کہ نہیں، ہم تب نہیں کریں گے۔ وہ زیادہ ہی بحث کرتے دینی معاملہ کو لے کے، تھوڑا سا اس پہ توجہ دے کے تھوڑا سا ان پہ تھوڑا میرے کو تھوڑا مسئلہ اس کا بتا دیجیے، حل کر دیجیے۔ یہ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے، پوچھ یہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی ساتھی ہے، کوئی دوست ہے جو ان سے یہ کہتا ہے کہ نیاز فاتحہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی کوئی ان کا ساتھی جو ان سے کہہ رہا ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں کہیں ایسا لکھا ہوا بتا دو کہ لکھا ہو کہ نیاز نہیں کرنا، فاتحہ نہیں کرنا، تو ہم نیاز فاتحہ کرنے سے رک جائیں، یعنی منع کہاں ہے یہ بتاؤ۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ منع کہاں ہے یہ بتاؤ۔ تو اس سلسلے میں کچھ بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہیں۔ وہ یہ، اسلامی جو احکامات ہیں وہ ان کو ہم دو قسموں میں بانٹ سکتے ہیں۔ وہ احکامات جو عبادت سے متعلق ہیں، وہ احکامات جو معاملات سے متعلق ہیں۔ تو عبادت کے سلسلے میں جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ کہ عبادت میں آپ کو کچھ بھی کرنے کے لیے ثبوت چاہیے۔ وہاں آپ یہ سوال کرو گے کہ یہ چیز کہاں بتائی گئی ہے، اگر وہ چیز کا ثبوت نہ ہو تو آپ وہ عبادت نہیں کر سکتے ہو۔ اور معاملات میں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا چیز منع ہے، یعنی کوئی کام آپ کر رہے ہیں، کوئی آپ کو روکے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہاں منع ہے۔ تو یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے، عبادت کے مسئلے کو اور معاملے کے مسئلے کو الگ الگ رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ اصول، یہ ضابطہ کہ دونوں کو الگ رکھنا ہے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دو اصول دیے ہیں، یہ دونوں فرق کیا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 12544، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا کان شیء من امر دنیاکم، کہا کہ جب تمہارے دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، دنیاوی معاملہ، تو فانتم اعلم به، تو تم بہتر جانتے ہو، اور ایک روایت میں فشانکم، جیسا چاہو کرو۔ یعنی کوئی دنیاوی مسئلہ ہے، جیسے کھانے کا مسئلہ، پینے کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس میں تم جیسا چاہو کرو، مطلب بائی ڈیفالٹ آزادی دے دیا۔ اب اگر ان دنیاوی معاملات میں کسی خاص مسئلے کے بارے میں اللہ کے نبی نے نشاندہی کر دیا، بھئی یہ نہیں کرنا، صرف اس سے رکنا ہے، بلکہ بائی ڈیفالٹ اللہ کے نبی آزادی دے رہے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں جو چاہو کرو۔ تو یہ ایک اصول ملا کہ معاملات میں ہمارے لیے سب جائز ہے، الا یہ کہ دلیل مل جائے کہ یہ چیز حرام ہے۔ لیکن آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ، لیکن اگر تمہارے دین کا کوئی مسئلہ فَإِلَيَّ، تو میرا ثبوت مانگو، یعنی میری طرف رجوع کرو۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے نبی نے ایک الگ اصول دیا ہے۔ معاملات کے مسئلے میں کہا تھا سب تمہارے لیے جائز ہے، مطلب جس سے نہیں روکا گیا وہ تمہارے لیے جائز ہے، بائی ڈیفالٹ جائز ہے، رکنا اس سے جس سے منع کیا گیا۔ عبادات میں بائی ڈیفالٹ منع ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے سوائے اتنی عبادت کے جتنی عبادت تم کو بتائی جائے۔ فَإِلَيَّ، اگر دین کا مسئلہ تو ہماری طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ ضابطہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس ضابطے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ دین کے مسئلے میں کچھ بھی کرنے کے لیے ثبوت چاہیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ منع نہیں ہے ہم کریں گے، نہ نہ نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں کیا کہا ہے کہ دین کا مسئلہ تو ہماری طرف رجوع، منع نہیں ہے اس لیے کریں گے، یہ پہلے والے مسئلے میں چلے گا، معاملات میں وہاں آپ یہ کہیں منع نہیں ہم کریں گے، لیکن دین کے معاملے میں، عبادت کے مسئلے میں آپ ایسا نہیں بول سکتے کہ منع نہیں ہے اس لیے ہم کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی ڈیفالٹ ساری چیزوں کو منع کر دیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا، جس نے کوئی بھی عبادت کی، کوئی بھی عمل کیا، لیس علیہ امرنا، اس پر ہمارا حکم نہیں تھا، یعنی اس پر ہماری تعلیم نہیں تھی، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ تو ذرا یہ صحیح مسلم کی حدیث دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے کوئی بھی عبادت کی اور ہماری تعلیم نہیں تھی اس پر تو ریجیکٹڈ ہے۔ تو جو شخص کہتا ہے کہ نیاز فاتحہ منع کہاں ہے، تو اس سے پوچھا جائے بھائی اس کا ثبوت کہاں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے مسئلے میں کہا ہے
کہ اگر ہماری تعلیم نہیں تو ریجیکٹڈ ہے. تو اگر نیاز اور فاتحہ پر نبی کی تعلیم نہیں دکھا سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہیں بتا سکتے، تو اس حدیث کی روح سے ردن، وہ ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. مسئلہ عبادت کا ہے، فاتحہ وغیرہ کا ہے، تو یہ مسئلہ اپنی منمانی کوئی نہیں کر سکتا. عبادتوں میں منمانی بالکل نہیں، جس کی جو مرضی آئے عبادت بالکل نہیں. ارے بھائی یہ بھی تو سوچیں کہ اللہ اس کے رسول نے جتنی عبادتوں کا حکم دیا ہے آدمی ان کو پورا ہی نہیں کر پا رہا ہے، اور یہ جو دنیا والوں نے بنا کے رکھی اپنی طرف سے جس کی کوئی حیثیت نہیں، جو اللہ اس کے رسول کے یہاں ریجیکٹڈ ہے، ان کو کرنے کے لیے بحث و مباحثہ کرتا ہے. 5 وقت کی نماز ہو رہی ہم سے نہیں ہو رہی. ایک بندہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، نیاز فاتحہ کر رہا ہے. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ جو عبادتیں اللہ نے فرض کیا، قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، وہ عبادتیں بندہ نہیں کر رہا ہے. اور وہ عبادتیں جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، رسول نے نہیں دیا، وہ کر رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہم ایسا کریں گے. تو جو عبادتیں اللہ اس کے رسول نے حکم دی وہی کرنا ہے. اور عبادت کے مسئلے میں اللہ اس کے رسول نے اگر کوئی عبادت نہیں سکھلائی ہے ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کے سامنے، بلکہ وہ روایت حدیث سے سنن دارمی کی ایک روایت ہے. امام دارمی رحمہ اللہ نے حسن سند سے ایک روایت نقل کی کہ کوفہ کی مسجد میں کچھ لوگوں نے ایک الگ انداز سے عبادت کرنا شروع کیا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا، کہا کہ کچھ لوگ جو ہے اللہ اکبر اور سبحان اللہ ایسے تسبیحات پڑھتے ہیں، اکٹھا ہو کے کنکر پتھر اٹھا کے اس پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں اجتماعی شکل میں. تو یہ جا کے بتایا گیا عبداللہ ابن مسعود کو. انہوں نے جب سنا تو کہا کہ بھئی تم لوگوں نے منع کیوں نہیں کیا ان لوگوں کو، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا گیا کہ بھئی آپ موجود تھے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، تو آپ کی موجودگی میں ہم نے کوئی اپنا موقف رکھنا مناسب نہیں سمجھا. آپ ایسا کریں کہ آپ آ کے ان کو خود سمجھا دیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور ان سے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ما اردنا الا الخیر، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس میں برائی کیا ہے، ہم اچھا ہی تو کر رہے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کم من مرید للخیر لن یصب. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامان پرانے نہیں ہوئے، کپڑے پھٹے نہیں، برتن ٹوٹے نہیں، اور تم لوگوں نے یہ بدعتیں ایجاد کر لیا. بتائیے وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، یہ نیاز فاتحہ کر رہے ہیں نا، وہ لوگ یہی تو کر رہے تھے، اللہ اکبر کر رہے تھے، الحمدللہ کر رہے تھے، سبحان اللہ. اس میں اپنے حساب سے انہوں نے کہا کہ ہماری کیا غلطی، اس لیے انہوں نے کہا ما اردنا الا الخیر، ہم کوئی بری بات تو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو خیر کرنا چاہتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹا ان کو، کہا کہ یا تو تم لوگوں کے پاس کوئی نیا دین آ گیا ہے، یعنی اللہ کے نبی اور صحابہ سے بہتر دین آ گیا ہے، یا پھر تم لوگ گمراہ ہو گئے، برباد ہو گئے تم لوگ. 2 باتوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے. اگر ایک نئی عبادت آپ کے پاس ہے تو اس کا مطلب صحابہ سے بہتر دین آپ کے پاس ہے، یا پھر ایک ہی صحابہ سے بدتر دین آپ کے پاس ہے. 2 میں سے کوئی ایک ہی بات ہو سکتی ہے. اگر عبادت کا کوئی ایسا طریقہ، آئیڈیا آپ کے پاس ہے جو طریقہ نبی کے پاس نہیں تھا، صحابہ کے پاس نہیں تھا، تو 2 ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ طریقہ یا تو ان کے طریقے سے بہتر یا بدتر ہے. تو یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ یا تو تم صحابہ کرام سے بہتر دین پا گئے ہو یا ان سے بدتر دین تم نے اپنا لیا ہے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس مسجد میں نماز پڑھنا بند کر دیا اور کہا جب تک تم لوگ یہ سب بدعتیں ختم نہیں کرو گے میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا. ان لوگوں نے وہ بدعت ختم کی، وہ روکا، تب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں آنا شروع کیے. اور آج ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نیاز فاتحہ منع کہاں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو عبداللہ ابن مسعود تو ان کی تائید کرتے، کرو بہت اچھی بات ہے، منع کہاں، کرو. تو میرے بھائیو یہ بدعتیں بہت بڑی مصیبت ہوتی ہیں. قرآن و حدیث میں جو عبادتیں بتائی گئی ہیں وہ کیا کم ہیں؟ کیا وہ کافی نہیں ہے؟ یا انہیں ہم بجا لا چکے ہیں، کر چکے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس وقت بچا ہے کچھ اور کریں؟ ایسا کچھ بھی. یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ جو اصل عبادتیں ہیں وہ ہم کر ہی نہیں رہے ہیں، جن پر پوری دنیا کا اتفاق ہے، جس سے کسی کو اختلاف نہیں. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، کون آپ کو روک رہا ہے؟ آپ تہجد پڑھیں، کون آپ کو روک رہا ہے؟ آپ صدقہ خیرات کریں، کون آپ کو روک رہا ہے؟ آپ نمازوں کے بعد ذکر و اذکار کریں، کون آپ کو روک رہا ہے؟ آپ صلاۃ اشراق پڑھیں، کون آپ کو روک رہا ہے؟ آپ نماز استخارہ پڑھیں، کون آپ کو روک رہا ہے؟ کتنی ساری عبادتیں ہیں. صبح و شام کے اذکار پڑھیں، کون آپ کو روک رہا ہے؟ بہت ساری عبادتیں ہیں
جن سے کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں, وہ ثابت شدہ عبادتیں, وہ سب چھوڑ کے آپ ان عبادتوں کے پیچھے پڑ رہے ہو کہ جس سے بہت سارے لوگ منع کر رہے ہیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کس نے آپ کو سکھا دیا؟ تو خلاصہ یہ کہ یہ ساری عبادتیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں وہ درست نہیں ہے. جو عبادت قرآن و حدیث سے ثابت ہے صرف اسی کو انجام دینا چاہیے. امید ہے کہ آپ کے لیے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.